It's Faizan Raza presents. روشنی سب کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر رات کم و بیش 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے اپنی الجھنوں کے ساتھ، اپنے سوالات کے ساتھ اور ان سوالات کے ساتھ کہ جن کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی ضروری ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علماء دین اور اسکالرز حضرات، وہ علماء حضرات کے جن کا الحمدللہ پوری دنیا میں بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، بڑی محبت کی جاتی ہے ان سے، بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ARYQTV کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایسے علماء کا پینل ہمیں میسر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع کی وضاحت کے لیے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے چند بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج بنیادی طور پر ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ قانون ہے، اور قانون جو ہے وہ ایک ایسی لائن آف ڈائریکشن ہے کہ جو ہمیں سمت کا تعین کرنے میں ہمارے لیے آسانی کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے امور کو انجام دینا ہے۔ اور ہم اگر اسلامی نظام قانون کی بات کریں تو وہ اتنے زیادہ ہمارے لیے ایسے رہنما اصول ہیں اس میں کہ ہماری زندگی کے شب و روز اگر ہم اسلامی قوانین کے لحاظ سے گزاریں تو یقیناً ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ بات کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ تو بات انشاءاللہ ہمارے اسکالرز آزاد کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عہد حاضر کے ممتاز و معروف اسکالر ہیں ماشاءاللہ، عالم دین ہے، وقی مطالعہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، دینی اور عصری علوم کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیت، علمی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے ماشاءاللہ اور مذہبی حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور بے شمار آپ کے تلامذہ موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف شخصیت، ایسے ایک ریلیجس اسکالر کے جو ماشاءاللہ بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں، ARYQTV پر متعدد بار آپ انہیں دیکھ چکے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا۔ قانون آج ہمارا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ میں چاہوں گا اس کی تفہیم، اسلامی نظام قانون کی تفہیم تینوں حضرات سے چند الفاظ میں لے لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون واولئک هم الظالمون واولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر، تمام شعبہ حیات کے اندر اسلام کا نفوذ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ بلکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، بے شک پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ایک اتنا اچھا قانون دیتا ہے، اتنا اچھا ضابطہ اور اتنا اچھا ایک اصول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا امن اور سکون کے ساتھ جی سکتی ہے اگر اسلام کے قوانین کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف قوانین کو بیان کیا۔ اس کے اندر آئلی قوانین بھی ہیں مسلمانوں کے، دوسرے قوانین بھی ہیں، اور یہی فرمایا کہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ بارڈرز ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ بہت بڑے ظالم لوگوں میں سے ہیں۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ توریت و انجیل کو اٹھا کر دیکھ لو، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید تو گزشتہ کتابوں کا مصدق ہے، جامع ہے، بے شک قرآن وہ بھی تسلسل ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، قوانین کا انکار کرتا ہے مستہیناً بالانکاری فاولئک هم الکافرون، وہ تو بالکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اگر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا ہے اور حکم عدولی کرتا ہے تو وہ ظالمین میں سے ہے۔
اور کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا ہے تو وہ فسق و فجور سے کام لیتا ہے. یہ تمام کیٹیگریز رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی. تو ایک مسلمان کے لیے یہی لازم و ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. اسی میں اس کے لیے مسلم سوسائٹی کے لیے اور معاشرے کے لیے امن و سکون ہے. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے اسلامی نظام قانون کے حوالے سے اگر ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی نظام قانون یا نظام عدل اصل میں یہ وہ قانون فطرت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیدا کردہ انسانوں کے لیے مکمل ضوابط اور قواعد اس بنیاد پر رکھے کہ جو شخص فلسفی ہے وہ فلسفے کے نقطوں کو تلاش کر کے قانون کے ساری جو بنیادی مبادیات ہیں اس کو دیکھ لے. واہ. جو ایک عام آدمی ہے جسے قانون کا کوئی تصور بھی نہیں لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور روزگار تلاش کرنا ہے اور واپس آنا ہے، تو آمد و رفت سے لے کر آمدنی تک اور آمدنی سے لے کر اس کے خرچ تک جتنے بھی تصورات ہیں قانون کے، قانون بیع و شراء ہو، قانون انصاف ہو، قانون محاکمات ہو، قانون تعلق ہو جس کو آپ قانون تعلقات کہتے ہیں، ریلیشنز، یا کوئی بھی آپ قانون کے مختلف پہلو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام فطرت کے تحت اسلامی معاشرے میں مکمل طور پر انسانوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آگاہ فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے لفظ وسیلہ اس میں استعمال کیا، یہ اصطلاح وسیلہ، کہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل حیات گزارنے کے لیے کامل شخصیت، بے شک جو ذات گرامی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ وہ نجی زندگی ہو یا گھر سے باہر کی زندگی ہو، اس میں آپ کو قانون کی پاسداری نظر آتی ہے، انصاف نظر آتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قانون کا جو تصور اسلام میں ہے، آج کے دور میں انسان نے خواہ کتنی ہی ترقی کر لی ہو اور اپنے آپ کو ماڈرنائز کر لیا ہو، ذرا سا اگر پلٹ کر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آتا، اور دنیا کی سب سے بڑا ادارہ جس کو آپ کہتے ہیں اقوام متحدہ، یونائیٹڈ نیشنز، اس کے چارٹر میں یا مقامی جو حکومتیں ہیں ان کے دساتیر میں کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ اسلام کا عکس نہ ہو. کیا بات. اور یہی قانون مساوات ہے اور یہ قانون انسانیت ہے جو اسلام نے دیا اور ہر ایک نے تسلیم کیا. لیکن کچھ لوگوں نے خیانت یہ کی کہ اسلام کا نام نہیں لیا لیکن اسلام کے قوانین کو لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، اسلامی نظام قانون کی اگر خصوصیات جاننا چاہیں ہم تو کچھ ایسی خصوصیات جو بہت نمایاں، ویسے تو ساری ہی نمایاں لیکن جو بہت نمایاں خصوصیات میں چاہوں گا ان کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک اسلامی قانون کی نمایاں خصوصیات کا تعلق ہے تو الحمدللہ اسلامی قانون کی پہلی اور اساسی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، اور جسے آپ وحی خداوندی بھی کہتے ہیں اپنی اساس اور بنیادی پہلو کے لحاظ سے، کہ پرائمری سورس کے اعتبار سے قرآن اور سنت دونوں ہم اسے وحی کہتے ہیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع ہے، لیکن یہ اس کی بنیادی صفت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کہ زندگی گزارنے کے لیے ضابطے کے طور پر اس قانون کو اتارا. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی قانون جو مستفاد ہے، جس کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں قرآن اور سنت سے، اگر یہ قانون منصوص ہے، کیونکہ قانون کی ہمارے ہاں بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے کہ بنیادی قانون ہے اور اس کے لیے ہم بنیادی ذرائع سے، اور وہ بنیادی ذرائع قرآن اور سنت ہے جس کو ہم پرائمری سورسز کہتے ہیں، اور دوسرے سیکنڈری سورسز ہیں. اگر قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قانون مستفاد ہے، اس سے ہم نے اس کو استنباط کیا ہے، اس سے بنایا ہے، براہ راست ہم اللہ کے کسی حکم کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو جانتے ہیں، تو یہ اس کی خوبی اور خاصیت یہ ہے کہ یہ غیر متبدل ہے، انچینجبل ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. دنیا کی ساری پارلیمنٹس میں بیٹھ جائیں، دنیا کے سارے پولیٹیکل لیڈرز بیٹھ جائیں، تمام جتنے لیگل اتھارٹیز ہیں، لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ مل کر کے بھی اس کو چینج کرنا چاہیں تو یہ چینج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کے قانون کی دوسری خوبی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ غیر متبدل ہے، چینج نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس قانون کا تعلق اجتہاد سے ہے،
یا اجماع کے اس پہلو سے ہے کہ وہ اجماع فقہا ہے یا اجماع امت آج کے زمانے میں ہے کسی مسئلے پر، لیکن حالات اور زمانے کے تغیر کی وجہ سے اس میں کسی ترمیم اور اضافے کی دوبارہ کوئی صورت اور گنجائش بنتی ہو تو ہم دوبارہ اس قانون کو بدل سکتے ہیں لوگوں کے احوال اور لوگوں کے فائدے کے لیے. اور یعنی اس میں لچک پائی جاتی ہے. لچک یوں پائی جاتی ہے کہ اسلام اپنی اصل میں عربیت ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ ایک عرب قانون ہے، لیکن جس طرح خود اسلام آفاقی ہے، اگر وہ عرب کی دنیا سے نکل کر کے روس کے ریگزاروں اور صحراؤں تک پہنچتا ہے، وہاں کے برفانی علاقوں تک یا یورپ تک پہنچتا ہے، تو اسلام وہاں پر بھی ویسے ہی قابل عمل ہے جس طرح خود عرب کے اندر تھا ویسے ہی، یعنی امپلیمنٹ ہر جگہ امپلیمنٹ وہ ہر جگہ پر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایک کالر کو لے لیتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی کیا میں بولوں؟ جی فرمائیے. میرے شور نے کسی کو پیسے دیے نا. آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے، مجھے آپ کی آواز ٹھیک طور پر آ جائے گی. میں نے ٹی وی کی آواز بند کی ہے. میں اب بات کروں؟ جی بتائیے. میں نے یہ کہنا تھا کہ کسی کو پیسے دیے، وہ کہہ رہے کہ جسے پیسے رکھو اور ہر مہینے اس کو پیسے ملتے رہیں گے، یہ سود ہے یا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے کو یہ پوچھنا ہے رئیس بھائی کہ جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ کیا پڑھنا چاہیے؟ دوہرا دیں گی ذرا سوال. جس کو جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز میں کیا سورہ پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. میں اپنے ناظرین کے سوالات تک بھی جاؤں گا، لیکن بہتر یہ کہ صحت کے ساتھ مجھ تک سوالات انشاءاللہ پہنچ جائیں تو پھر میں اپنے اسکالرز کی جانب جاؤں گا. ایک سوال جو ہے بہت اہم سوال میں آج کے اس اپنے ٹاپک کے حوالے سے علامہ صاحب کرنے لگا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ کیا اسلامی قانون اہل عرب کے رسوم و رواج کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی نظام قانون کو اہل عرب کا قانون کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا قانون تو ایک اپنا قانون ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، دونوں احباب نے بڑا خوبصورت ذکر فرمایا کہ یہ تو منزل من اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قانون الہی ہے. یہ کوئی بندوں کا بنایا ہوا یا کوئی اہل فکر کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ قانون ربانی ہے. اور اس کی جو سورس ہے وہ وحی الہی ہے جس کا ذکر کیا گیا دونوں وحی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو عرب کا صرف اتنا ہے چونکہ عرب کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اترا ہے. عرب کا معاشرہ، عرب کی سوسائٹی اور عرب کی تہذیب و تمدن. اگر آپ مجھے اجازت دیں قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ، تو ایک میں بریک لے لیتا ہوں، پھر یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ایک ناظرین مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. ہم نے سوال کیا تھا وقفے سے قبل کہ جو قانون ہے اسلامی نظام قانون، کہا جاتا ہے کہ یہ اہل عرب کا قانون ہے، لیکن یہ قانون الہی ہے. آپ فرما رہے تھے، اس کو مکمل فرما دیں. یہ قانون ربانی ہے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ کوئی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی بھی اعتبار سے کچھ نہیں. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا بات. تو کوئی روایات یا کوئی اقدار، ہاں یہ ہے کہ وہ جو اچھی چیزیں تھی جاہلیت کے اندر بھی، جن چیزوں کو اچھا، کچھ شخصیات ایسی تھی کہ جن کو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری اور فوقیت عطا فرمائی، وہ اسلام لانے کے بعد ان کی عزتوں کے اندر اضافہ ہو گیا. ہر وہ چیز جو اسلام کے بنیادی اور اساسی قوانین سے ٹکراتی ہے، اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، ان تمام چیزوں کو بٹھا دیا. کیا بات. ہاں کوئی ایسی روایات ہیں کہ جس سے کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا ہے، تو ان روایات کو ہمارے ہاں بھی یہی ضابطہ ہے، عرب ہو یا غیر عرب ہو، کہ کوئی روایت ہے کسی علاقے کی، کوئی تہذیب ہے، تمدن ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا تصادم نہیں ہوتا ہے، تو اس کو باقی رکھنے کے اندر ایک اباحت ہے. لیکن قانون تو وہی قانون ہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطۂ حیات کے طور پر قرآن و حدیث کی صورت کے اندر عطا فرمایا. کیا کہنا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہیگ کے قوانین یا یونائٹڈ نیشنز کے جیسے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ بین الاقوامی ان کے قوانین ہیں کچھ جو ہر فرد کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، تو کیا اسلامی قوانین میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو عالمی سطح پر ہر فرد کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر سیکیورٹیز موجود ہیں؟ میں آپ سے اس سوال کا جواب لوں گا، لیکن ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے اور کیا سوال ہے جناب؟ جی شہباز بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جناب، شہر اقبال سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تمام علماء اکرام کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور بہت اچھی نشریات کرنے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جناب پوری ٹیم کو مبارکباد آپ کی طرف سے میں پیش کر دیتا ہوں. فرمائیے. جی میرا سوال تو یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ رفع دین کے متعلق میں نے پوچھنا تھا، آیا کہ یہ کب منسوخ کیا گیا ٹھیک ہے یا ہے تو اس کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ضرور آپ کا سوال بھی شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا میرے سوال کا جواب جی آپ نے جو سوال کیا ہے اصل میں براہ راست اس کا تعلق انٹرنیشنل لا سے ہے، اور آج بھی جو قانون کی تعلیم یا فیکلٹی آف لا میں جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس میں ہم اسلامک انٹرنیشنل لا اور جو دوسرا قانون بین الاقوام جس کو آپ انٹرنیشنل لا کہتے ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے. عام طور پر جو ہمارے احباب ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو کتب فقہ ہے اس تک رسائی نہیں ہے، اس لیے کتاب السیر جو قانون بین الاقوام ہے وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں قانون بین الاقوام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام میں قانون بین الاقوام کا تصور بھی ہے، اور اسلامی قانون بین الاقوام میں جو جنگی اصول ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جس علاقے کو آپ فتح کر لیں اس علاقے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے مفتوحین سے، اور ساتھ ہی ساتھ فاتح کی حیثیت سے آپ کے رویے میں کون کون سے اصول شامل ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو فاتح اعظم ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مکے ہی کو فتح نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو قلوب انسانی کو فتح کر لیا. لوگوں کے دلوں تو انہوں نے کس طرح سے مکے میں اپنی ذات کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، کس طرح لوگوں کو یہ بتلایا کہ ایک رویہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیہیویئرسٹک سائنس، اس رویے کی جو ایک نفسیاتی تعبیر ہے وہ آج کے بین الاقوامی قانون میں ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس میں محمد الشیبانی نے جو بنیادی کام کیا ہے وہ بنیادی کام ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قانون بین الاقوام کا جو تصور ہے اس کو ذرا سا اگر آپ دیکھیں کہ آج کے جو بین الاقوامی قانون کے بنیادی مبادیات ہیں، جو اصول ہیں، وہ اسلامی قانون بین الاقوام سے بہت کچھ لیا گیا ہے، اس میں کنسیو کیا گیا ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ اوپن ہائم کا نام لیتے ہیں، اور اوپن ہائم نے ظاہر ہے کہ جو کام کیا ہے ویسٹرن کانسیپٹ کے ساتھ انٹرنیشنل لا میں، یا اسی طرح کے اور جو جج اسٹارک ہے یا اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، وہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جن چیزوں کی طرف وہ زیادہ سے زیادہ اگر بڑھتے ہیں تو وہ معاہدات کی طرف جاتے ہیں، سمندری قوانین کی طرف جاتے ہیں، یا جو کیسے کہنا چاہیے کہ جو زمینی قوانین ہیں جن کو آپ بری قوانین کہتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام صرف ظاہر پر نہیں جاتے بلکہ وہ تو قانون بین الاقوام میں باطن کی طرف جاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک فاتح کی حیثیت سے اگر آپ داخل ہو رہے تو بہتر ہے کہ آپ موقع دیجئے کہ وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھ لے، امن کی طرف آ جائے. اگر وہ بھاگ رہا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے، عورتیں ہیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کھڑی کھیتیوں کو نہ کاٹا جائے. تو قانون بین الاقوام کے تحت جو بنیادی بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے خاص طور پر قانون بین الاقوام کے ذریعے انسان کو، انسانیت کو اور مفتوحہ علاقوں کو ان کی حرمت کے ساتھ خیال رکھا، ان کو عزت دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ رویہ کیا ہونا چاہیے. کیا کہنے آپ نے رویے کی بات ارشاد فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی قوانین کے حوالے سے بات کی جائے یا اسلامی ویلیوز کے حوالے سے بات کی جائے، اسلامی اقدار کے حوالے سے بات کی جائے تو سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں تو ہمیں سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ہم پر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم.
کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہماری بہن نے سوال کیا تھا اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو کیا کیا جائے؟ جی قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، سادہ سا جواب تو ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھا جائے، اور باوجود کوشش کے دقت ہو رہی ہے تو اس دقت کے ساتھ اگر آپ سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ایک کے بجائے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے. اور اگر اس کے باوجود کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ سر دست آپ کو کوئی آس پاس ایسا شخص نہیں مل پاتا تو تب بھی آپ کم از کم قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو یوں بھی قائم رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ٹی وی پر آ کر کے سوال پوچھا ہے تو اب ٹی وی پر مختلف اوقات میں ARYQ TV کے ذریعے سے قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ اپنے ٹائم کو تھوڑا سا ملا لیں اور اس کو فالو کریں، اس پروگرام کو، قرآن سیکھنے کے پروگرام کو، تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. لیکن ایک کوئی ایسا شخص ہو کہ جو کسی بہت دور دراز دیہات یا گاؤں میں رہتا ہو اور وہاں اس کے پاس سیکھنے سکھانے کے کوئی ذرائع موجود نہ ہو، لیکن وہ مطلقاً قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، اسے اٹھا کر کے چوم لیتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ وہ اس کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کرے، تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اس شخص کو بھی قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب کیا یہ تو بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا بہن. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تو ARYQ TV نے یہ خصوصی طور پر اہتمام کیا ہوا ہے. الحمدللہ قرآن سنیے اور سنائیے کے عنوان سے باقاعدہ طور پر ایک پروگرام پیش کیا جاتا ہے جس میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اس میں ماشاءاللہ تعلیم دی جاتی ہے. اور ایسے ہی لوگ جو پوری دنیا میں رہتے ہیں اور جو قرآن پڑھنے کے حوالے سے اپنی دلچسپی رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے بہترین پروگرام. ہمارے ساتھ ایک کال. جی گزارش کروں گا جیسے کہ ذکر فرمایا آپ نے ARY کے حوالے سے، تو میں ربیع الاول شریف میں ڈیلس ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک مسلمان امیگریشن کا آفیسر تھا، تو اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی. ARY کے جب میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ARY پر قرآن ٹیوٹر جو پروگرام ہے قرآن سیکھنے کا، کیا بات، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اس کی مجھے ڈیٹیل بتائیں گے آپ تاکہ میں ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس ٹیوٹر قرآن کے ذریعے. تو یہ پوری دنیا کے اندر قرآن کا انسٹیٹیوٹ ہے ARYQ TV. الحمدللہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ رئیس بھائی افضل بات کر رہا ہوں شاہ فیصل کالونی سے. جی بھائی کیا کہیں گے؟ سر میرے 3 سوالات ہیں. جی پہلا سوال رئیس بھائی میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ خواتین پر سونا پہننا جائز اور مرد پر کیوں ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ گوشت کا حرام اور حلال کا کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے ذبح کیے ہوئے جانور کا پوچھا کہ مردہ جانور میں اور کیا نام ہے زندہ حلال کیے میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے بتایا جو آگ کی تپش میں جو ہے سکڑتا ہے وہ حرام ہے اور جو پھیلتا ہے وہ حرام ہے، جو سکڑتا ہے وہ حلال ہے. صحیح ہے. تیسرا سوال. اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم خواب میں جہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہماری روح وہیں موجود ہوتی ہے. پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا کہ انسان کے اندر 2 روحیں ہوتی ہیں. اس کی مفتی صاحب سے تفصیل تھوڑی سی وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اچھا علامہ صاحب ایک ہماری بہن نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک صاحب کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں اس کا منافع دیتے ہیں. اب اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے وہ واپس لوٹا رہے ہیں یا اس کا منافع دے رہے ہیں. برصورت میں آپ سے جواب لوں گا لیکن ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پچھلی شبان میں نا میرے بہنوئی نے طلاق دے دی تھی میری آپی کو. جی تو اب وہ پھر دوبارہ آ گیا کہتا ہے جی یہ طلاق نہیں ہوئی، ہم دونوں میں آپس میں جی ہم نے رجوع کر لیا، لیکن اہل حدیث بولتے ہیں جی طلاق ہو. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے. میرے سوال جو میں نے آپ سے پیش کیا آپ نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے. اگر تو کیپٹل میں سے وہ واپس کر رہے ہیں لوٹا رہے ہیں تو پھر تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی سود کا کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر مثال کے طور پہ منافع بھی اس طور پر ہے کہ باقاعدہ طور پہ شراکت کی ہے اور مداربت کی ہے اور نفع اور نقصان کے اندر ان کی شمولیت ہے اور کوئی باقاعدہ اماؤنٹ انہوں نے متعین نہیں کی ہے بلکہ منافع کے اعتبار سے فیصد متعین کر لیا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اماؤنٹ متعین کی ہے اور بغیر نفع نقصان کے صرف اور صرف وہی اماؤنٹ ملتی ہے تو لازماً یہ خالصتاً سود ہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ سوال آیا تھا کہ مردوں کے لیے سونا حرام کیوں ہے اور عورتوں کے لیے حلال کیوں ہے، کچھ فرمائیے گا سوال. دیکھیے بات سادہ سی یہ ہے کہ کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں دین کے مذہب کے. ایک تو عقلی توجیحات پر ہمیں جانا نہیں چاہیے. سادہ سی بات ہے جن اشیاء کو اللہ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ حرام ہی ہے، حلال نہیں ہو سکتی. اور جن کا جواز موجود ہے وہ یقیناً جواز اس وجہ سے کہ اسے جائز قرار دیا گیا. یہ تو ایک بات ہو گئی سادہ سی علم العقائد کی. دوسری بات یہ کہ اب جو فلسفیانہ باتیں ہیں اس میں کہ جو سونا ہے
وہ زینت ہے، وہ عورت پر سجتا ہے ٹھیک ہے، اور خواتین پر ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ زینت عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ اب مرد اگر اسے سجائے تو وہ مشابہت آتی ہے، اور مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، اور جو علماء نے بھی لکھا ہے، اور اسے باقاعدہ جو ایتھکس کے جو علماء ہیں جن کو علم الاخلاقیات کے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی مشابہت آپ اپنے صنف کے اعتبار سے ایسی رکھیے جس میں یہ فرق ہو سکے کہ مرد کیا ہے اور عورت کیا ہے۔ اب تو خیر سے لوگ بندے بھی پہننے لگے ہیں، ناک میں بھی پہننے لگے ہیں، زبان میں بھی پہننے لگے ہیں، ہونٹ پہ بھی، تو یہ فیشن کی عجیب عجیب بدلتے ہوئے رنگ ہیں، لیکن اور کہیں مرد اور عورت کا فرق محسوس نہیں ہوتا، بعض اوقات بالکل ایسا لگتا ہے، لیکن یہ معیوب بھی ہے اور اسے منع بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ہمارا کالر جو تھے انشاءاللہ ان کے مزید جو سوالات ہیں وہ بھی ان کے جوابات شامل کریں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روشنی سب کے، روشنی سب کے لیے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ گوشت کے حوالے سے بڑا ایک ایسا سوال تھا کہ جو واقعتاً سوال ہے کہ گوشت کے حلال اور حرام ہونے کا کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے سامنے جو گوشت ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پر گوشت خریدتے ہیں تو آپ کو کسائی یا دوسرے حضرات جو گوشت کے کاروبار سے منسلک اور گوشت کو بیچنے والے ہیں ان کے ایمان پر بھی اعتبار ہونا چاہیے اور ان کے ذبح کے اسلامی طریقہ کے ہونے پر بھی اعتبار آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کا تعلق عرفیت کے ساتھ ہے کہ عرف میں ہمارے ہاں جتنے حضرات جو ہے وہ اس پورے کاروبار سے منسلک ہیں، بچری کا جو کاروبار ہے وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے تو شک پیدا ہونے کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو مطلقاً شک پیدا ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے یا حلال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے آپ اس کو کھا لیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، جب آپ اللہ کا نام اس پر لے لیتے ہیں اور آپ کی عرفیت بھی اس کی تائید کرتی ہے تو یقیناً وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ بالارادہ اور نیت کے ساتھ۔ سب سوال تو یہی ہے نا کہ یہ کھانے والے کو یا جس کے سامنے ہے اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ خود اس وقت اللہ کا نام لے لے، اگر شروع میں اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت لیا یا نہیں لیا۔ ویسے بھی آپ، ہم یا کوئی بھی شخص آج اگر ہم بازار جا کر کے اس وقت گوشت خریدتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام اس جانور کے ذبح کرتے وقت جو ہے وہ لیا گیا تھا؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ ہم اعتبار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں یہ گوشت بیچنے والا شخص مسلمان ہے۔ پھر اس میں تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کسی کا قول ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے، تو بعض جگہ جو ہے وہ موسم کی کیفیت کے اعتبار سے بھی کچھ جو ہے وہ اصول وضع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ کی جو موسمیاتی کیفیت ہے وہ دوسری جگہ پر اپنے نتائج کے اعتبار سے صحیح طور پر منطبق نہ ہو سکے، اس کی اپلیکیشن درست نہ ہو، لیکن اس طور پر کسی بڑے شخص اور کسی بڑی جو شخصیت ہے اس کے اوپر آپ الزام اور بلیم نہیں ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے سوال اس کچھ؟ اب میں چاہوں گا آپ کی بھی چینل سر ایک بات میں ایک بہت ضروری سمجھتا ہوں جی ضرور کہ بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے کہی ہے اور علامہ صاحب بھی کافی دیر سے ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں اس پر، لیکن ایک بنیادی بات ہے وہ یہ، اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی پروگرام میں میرے خیال ہے ہم نے کسی وقت بات بھی کی تھی حلال حرام پر بھی، اور ایک بار پھر عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سپر اسٹور سے یا اور دیگر کسی جگہوں سے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں یا یورپ کے اندر سستا گوشت خریدتے ہیں، کیونکہ غیر ذبیحہ جو ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، حلال نہ ہو، وہ گوشت سستا ملتا ہے۔ اور یہ ٹرینڈ بعض مسلمانوں میں اب یہ ہونے لگا ہے اور یہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ لے لو گوشت وہاں سے اور اس کے بعد کھاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دو تو وہ حلال ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جانتے بوجھتے ایسی اشیاء کو خریدنا جو حرام ہو اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کھانا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا، یہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو، یہ قطعی حرام ہے۔ ایسی اشیاء کو استعمال نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ پروفیسر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ فقہاء کرام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر آمدن بسم اللہ کو، ایک ہے ناسی وہ بھول جاتا ہے، اس پر نسیان لاحق ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے توجیحات کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کا اعتبار کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں بقرعید پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصاب حضرات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں سامنے اور منہ کے اندر پان اتنا سا بھرا ہوا ہے
کر رہے ہوتے ان کو بولو بھائی اللہ اکبر پڑھو، بسم اللہ، اللہ کا نام لو، تم مسلمان ہو، یہ قربانی کا جانور ہے، تو یہ حلال و حرام اور ذبیحہ جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے دین کی بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے ماکولات و مشروبات کا اہتمام نہیں کریں گے کہ وہ کس اعتبار سے ہو رہا ہے اور احکامات شریعہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور پروفیسر صاحب نے بہت اپنے تجربے کی بات فرمائی کہ باہر خاص طور پر چونکہ وہ گوشت تھوڑا مہنگا ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پہ ذبیحہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جہاز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوچھا ان سے کہ بھائی کیا ہے، تو وہ ایک بیٹھے ہوئے تھی عرب خاتون بیٹھے کہ لا 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 بولا کلو بسم اللہ اللہ اکبر کل، کہنے لگے بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اچھا، اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی کیسٹ لگا دیتا ہے یا مثال کے طور پر کسی ایسے ذریعے ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے ذبیحہ، اس کو فقہاء کرام بالکل منع کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہونا چاہیے، دیکھیں میں کہوں گا اگر مسلمان ہے یقیناً اس پر اعتماد ہو، اس پر بھروسہ ہو، لیکن وہ کیوں نہیں اللہ اکبر کا نام لیتے، ان کو آواز بلند کرنی چاہیے، ان کو تکبیر کرنی چاہیے۔ مسلمان ہیں، ہماری سر آنکھوں پر ہے، ہم ان کا اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا عرف ہے، ہمارا معاشرہ ہے، لیکن آپ جائیں مرغی والے سے تو اس کو کہیں مہربانی کرو تھوڑا سا اللہ کا نام بلند کر لو، برکت ہوگی، بسم اللہ اللہ اکبر، باقاعدہ برا مان جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ تو ہمارے روزمرہ معاملات زندگی میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہمارے بھائی نے سیالکوٹ سے کال کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے حوالے سے نہیں بتایا کہ وہ ائمہ اربعہ میں کس کے فالوور ہیں، لیکن انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ رفع یدین کب متروک ہوا اور کیا ہم نماز پڑھنا چاہیں اور رفع یدین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب سے بنیادی چیز تو میں یہ ذکر کروں گا کہ ہمارے چاروں ائمہ کرام برحق ہیں اور چاروں کا ہم حق مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے اندر بحمد اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ امام الائمہ ہیں، ان کے سب سے زیادہ امام اعظم، اور الحمدللہ ARY تو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے امام اعظم کے حوالے سے پروگرامز پیش کر رہا ہے ان کی زندگی کا سارا۔ تو امام صاحب کے جو ماننے والے ہیں حنفی ہیں دنیا کے اندر، احناف ہیں، وہ سب سے زیادہ بحمد اللہ تعالی ماضی میں بھی اور آج بھی تھے، لیکن یہ رفع یدین کا مسئلہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک، یہ کوئی فکر کا یا عقیدے کا یا تھوڑا اسکول کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین بھی فرمایا، رفع یدین کے ساتھ نماز بھی فرمائی، لیکن بعد کے اندر ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں کیا میں دیکھتا ہوں کہ تم گھوڑوں کی سم کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے ہمارے ائمہ کرام نے اس سے بطور استشہاد و استدلال کرتے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حضور کا عمل تھا، لیکن اسلام کے اندر تو کئی معاملات کے اندر، کئی چیزوں کے اندر، قرآن کے اندر بھی دیکھیں آپ اور حدیث طیبہ کے اندر بھی دیکھیں کہ تدریجاً آہستہ 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 معاملات کا ذکر ہوتا رہا۔ تو اس کے اندر آخری جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو ترک فرما کے نماز فرمائی، اور صحابہ کرام کو بھی یہی فرمایا کہ سکون کے ساتھ تم نماز پڑھو، میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ تم گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، چونکہ اب پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، قانون آج ہمارا اسلامی نظام قانون جو ہے بنیادی طور پر آج ہمارا موضوع یہ رہا، تو میری خواہش ہے کہ ہمارے تینوں اسکالرز جو آج موجود ہیں وہ اسلامی نظام قانون کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے اپنے کلمات آپ حضرات عنایت فرمائیے۔ جی، اسلام ایک زندہ دین ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ، تابندہ اور پائندہ رہے گا۔ ہر دور میں اسلام ایسا ہی لگے گا کہ شاید اسلام اس دور کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے کچھ ادارے ہمارے ایسے ہیں جو قیامت تک جتنے معاملات، حالات، احوال، واقعات ہوں گے وہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بطور مثال ایک اجتہاد کا ادارہ ہے کہ قیامت تک اجتہاد کے ذریعے سے پیش آمدہ جو مسائل ہوں گے ان کے بارے میں علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے جتنے مطلب علمی طور پر سکہ لوگ ہیں، وہ ان مسائل کے حل کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں اجتہاد کی روشنی میں تلاش کرتے ہوئے اپنی امت مسلمہ کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ اسلامی قانون بین الاقوام یا تصور قانون دراصل انسانی مساوات کا وہ پیغام ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس سے غیر مسلم بھی اسی طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک مسلمان کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار کے اعتبار سے یہ بتائے کہ وہ قانون کی پاسداری اسی طرح کرتے ہیں جیسے وہ پاکستان سے باہر رہ کر یا اسلامی ممالک سے باہر رہ کر دوسرے قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اگر وہ دین اسلام کے قوانین پر پاسداری کریں اور تو دین اسلام کے قوانین پر پاسداری کرتے ہوئے ایک طرف وہ اپنی کردار سازی کریں گے
دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کا جو تصور ہے، شناخت ہے، اسے مؤثر بناتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، رسول کے دین کی طرف بلائیں گے، اور یقیناً قانون کی یہ پاسداری ان کے لیے بھی کارآمد ہوگی، اور اس کے ذریعے یہ تبلیغ کا وہ ذریعہ بنے گا کہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو کر دین کی طرف آئیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، اسلام جیسے کہ ناباب نے بہت خوبصورت ذکر فرمایا کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، ایک آفاقی دین ہے، ایک منزل من اللہ دین ہے، اور اسلام نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک امن چاہتا ہے۔ مسلم سوسائٹی اور اس کے علاوہ جتنی سوسائٹی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، وہ صرف کوئی کتاب کے اندر جمع نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں، بلکہ پریکٹیکل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفائے راشدین نے اسے دنیا پر نافذ کر کے دکھایا۔ یہ ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں گے تو دنیا کے اندر سارے لچے ہو جائیں گے، فلان ہو جائے گا، ہاتھ سارے کٹے ہوئے ہوں گے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ اس مبارک دور کو دیکھیں، ہاں یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم جو ایک شخص کے گھر کے لوٹ لیتا ہے، اس کی ساری چیزوں کو، اس کا جو جمع کیا ہوا زندگی بھر کا اثاثہ ہے، اس کو لوٹ کر لے جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ اس کی تائید کرنے کے بجائے اس ظالم کی تائید کرنے کے لیے کھڑے، اس بنیاد کے اوپر کہ بھائی اسلامی قانون نافذ ہو جائیں گے تو معاشرے کے اندر سارے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اسلام کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے، لیکن آپ اس کے بدلے میں یہ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ سکون کی زندگی بسر کرے گا، آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ کے اندر، خاص طور پر انگلینڈ کے اندر چند سال پہلے کہا گیا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ برٹش ماحول کو اچھا بنایا جائے تو عمر لاز کو نافذ کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت اچھے قوانین ہو جائیں گے۔ تو بڑا شور ہوا، بڑا واویلا ہوا کہ یہ کیا بات کر دی، فلاں کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے اس حقیقت کو آشکار فرما دیا کہ دنیا کے امن اور سلامتی کا جو معیار ہے اور اس کی جو ضامن ہے وہ اسلامی احکامات اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علامہ لیاقت حسین صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ تینوں حضرات نے، اور بہت لطف آیا ماشاءاللہ، بڑی مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچی۔ ناظرین، جسے پرسیپشن کہتے ہیں، تشخص کہتے ہیں، ہر قوم کا ایک قائم ہے اور دوسری قوموں کے بارے میں لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں، اور بینگ اے مسلم اگر ہم اسلامی معاشرے کی طرف آ جائیں، اگر اسلامی معاشرے کے افراد جو ہیں وہ اسلامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرتی ہے، جسے بین الاقوامی طور پر بھی سراہا جا سکتا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ دور مبارک جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یا وہ دور مبارک جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور ہے، اسے ہم آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، جس کا آج فقدان نظر آتا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اسلامی قوانین سے اپنی زندگیوں کو بہت دور محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی جو قوانین ہیں، اسلامی نظام قانون جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے اور پورا معاشرہ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً یہ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ آپ سے منڈے کو یعنی پیر کو ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔